دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبدالقدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پشاور موڑ سے نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک میٹرو بس سروس کا افتتاح کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے ملک میں ترقی کے عمل کی رفتار تیز کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے جو 4 سال تک معطل رہا۔ یوکرین پر روسی فضائی حملوں میں 18 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ اور ترک صدر نے بیت المقدس میں مسجد اقصی پر عبادت گزاروں پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پشاور موڑ سے نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک میٹرو بس سروس کا افتتاح کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد شہباز شریف نے منصوبے پر کام دوبارہ شروع کرنے اور اسے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت کی تھی۔ یہ بس سروس روزانہ ہزاروں مسافروں کو بین الاقوامی معیار کی سفری سہولیات فراہم کرے گی۔ بعد میں میٹرو بس سروس کو روات تک توسیع دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں ترقی کے عمل کی رفتار کو تیز کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے جو گزشتہ 4 برس کے دوران تعطل کا شکار تھا۔ وہ گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی اور وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے پر انہیں مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے کہا کہ عوام کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ چلاس میں عالمی معیار کی سہولتوں سے لیس ہسپتال کی منظوری علاقے کے لوگوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بابو سر ٹنل کی منظوری سے سیاحت کو فروغ ملے گا اور مقامی آبادی کی نقل و حرکت اور معاشی سرگرمیاں پورا سال بلا تعطل جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو عوامی مفاد کی جاری منصوبے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ منصوبہ بندی کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین جہاں زیب خان کے ساتھ آج اسلام آباد میں گفتگو کر رہے تھے۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم کو تعطل کا شکار منصوبوں کے بارے میں بتایا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مفاد عامہ کے منصوبوں کو مجرمانہ غفلت کا مزید شکار نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ترقی کا سفر جہاں رکا تھا وہیں سے شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھوس پالیسیوں کے تسلسل کے ذریعے ملک کی اقتصادی ترقی یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قومی خزانے کا 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا اور انہوں نے منصوبہ بندی کمیشن کو مزید فعال بنانے اور وزارتوں اور ڈویژنوں کے درمیان تعاون یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ یوکرین پر روس کی شیلنگ اور فضائی حملوں کے نتیجے میں 18 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ تازہ حملے اڈیشہ، خارکیو، میکولیو اور کرسروم کے علاقوں میں کیے گئے ہیں۔ روس نے خارکیو میں یوکرین کے 2 MiG-29 طیارے مار گرانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ روس یوکرینی فوجیوں کی طرف سے ہتھیار ڈالنے کی حتمی تاریخ کو نظر انداز کیے جانے کے بعد محصور شہر ماریوپول تک رسائی روکنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین روس کے ساتھ جنگ کو ختم کرنے کے لیے ملک کے مشرقی حصے میں اپنے علاقے پر کنٹرول برقرار رکھے گا۔ انہوں نے عالمی مالیاتی فنڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے جنگ کے بعد یوکرین کی تعمیر نو کے منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے یوکرین کے بارے میں مغربی ملکوں کی کمزور سفارتکاری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو یوکرین میں جنگ سے روکنے کے لیے کی جانے والی کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے مسجد اقصی میں نہتھے نمازیوں پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے۔ فلسطینی ہم منصب محمود عباس سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترکی مسجد اقصی کی حیثیت اور تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے اسرائیلی دھمکیوں اور اشتعال انگیزی کے خلاف آواز اٹھاتا رہے گا۔ ادھر اردن نے کہا ہے کہ اسرائیل کو مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصی کے احاطے میں حالیہ حملہ اور کشیدگی میں اضافے کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اور جدوجہد آزادی کشمیر کے ممتاز رہنما، معروف مذہبی اسکالر اور آزاد جموں کشمیر کے سابق صدر میر وائس مولوی محمد یوسف شاہ کی 55ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ میر وائس کی یاد اور ان کی خدمات کے اعتراف میں مظفرآباد میں ایک تعزیتی ریفرنس ہوگا۔ ادھر آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے ایک پیغام میں آزاد جموں کشمیر کے سابق صدر میر وائس محمد یوسف شاہ کو ان کے بے لوث سماجی، سیاسی اور مذہبی خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔